الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حضرات و خواتین، آج جمعہ کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کی جو فضائل ہیں، برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے. خاص کر جمعے کے دن دعا کی مقبولیت کا دن ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی جمعے کے دن قائم ہوگی. ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح بتایا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کے کفارے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جمعے سے جمعے تک آدمی جمعہ سے جمعہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور درمیان کے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جیتا ہے، تو اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، یعنی ہر بالغ آدمی پر جمعے کا غسل واجب ہے. تو ہم جمعے کے جو آداب ہیں اس کا لحاظ کریں، یعنی اول وقت میں جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوں، کہ اس سے بہتر کہ آدمی دیر سے جمعے کے لیے جائے. کوشش کرے کہ پہلے وقت میں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو جاتا ہے اسی کے حساب سے اسے اجر ملتا ہے. لیکن سب سے پہلے جو جاتا ہے، اول وقت میں جو جاتا ہے، اسے ایک اونٹ کے ذبح کر کے اسے غریبوں میں، فقراء میں تقسیم کرنے کا اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جمعے کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے کہیں آج کی مناسبت سے، اور ہم بات کر رہے ہیں دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ورع، پرہیزگاری کے بارے میں. پرہیزگاری جس کو کہا گیا الورع. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے اس مسئلے کے تعلق سے وہ فتویٰ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور فتویٰ اس وقت تک تلاش کرتے ہیں جب تک کہ ان کے اپنے من کے مطابق کوئی فتویٰ مفتی سے مل نہیں جاتا. حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں. لیکن آپ اور میں اچھی طرح جان لیں کہ بھلے کتنے مفتی کوئی بھی فتویٰ دیں، لیکن صحیح فتویٰ دیں تو اللہ ان کو اجر دے گا. اگر کوئی غلط فتویٰ اگر کوئی مفتی دے دے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، تو ان کا وہ غلط فتویٰ کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، نہ کسی حرام کو حلال کرتا ہے. حلال تو وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا. کسی کا فتویٰ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حرام نہیں کر سکتا، اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو حلال نہیں کر سکتا. تو میرے اوپر اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں احتیاط برتیں، اور جب بھی زندگی کا کوئی معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو اور کوئی بھی معاملہ ہو،
تو ایسے مفتی سے پوچھیں جو زیادہ جاننے والا ہو، زیادہ پرہیزگار ہو. ویسے مفتی سے آپ فتویٰ پوچھیں تو وہ اللہ سے ڈر کر آپ کو صحیح فتویٰ دیں گے. اس بات کی کوشش کریں کہ جس سے آپ فتویٰ پوچھ رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو جیسے میں نے کہا کہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ کسی کا فتویٰ اللہ تعالیٰ کی حکم کو بدل نہیں سکتا. اگر وہ غلط فتویٰ اگر ہے، صحیح فتویٰ ہے تو ٹھیک ہے، مفتی وہی فتویٰ دیں گے جو صحیح ہے، حلال کو حلال کہیں گے، حرام کو حرام کہیں گے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کے معاملے میں جسے وہ اسے ڈاؤٹ آ رہا ہو، شبہ آ رہا ہو، وہ لوگوں سے پوچھ لے. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر من شرح له صدرک، نیکی وہ ہے جس کے لیے تمہارا سینہ کھل جائے، تمہارے سینے میں وسعت ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسِ، گرچہ کے لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں جو دینا چاہتے ہیں. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالی بہت پاک ہیں اور پاک چیزوں ہی کو پسند کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا ہے. رسولوں کو کس بات کا حکم دیا؟ اس بات کا حکم دیا کہ اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں جان رہا ہوں. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 50 پر 1. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم پاک چیزوں سے کھاؤ جو کچھ اللہ نے تم کو رزق دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا. ایک آدمی ہے بہت لمبا سفر کر رہا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہیں، بالوں میں دھول اٹی ہوئی ہے، اور وہ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے یا رب یا رب. وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب اے میرے رب. وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام، اور اس کا جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس نے جو غذا کھائی ہوئی ہے وہ حرام کی ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اب اللہ اس کی دعا کہاں قبول کر سکتے ہیں؟ کہاں اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائے اللہ کے بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا رب یا رب، لیکن کھایا حرام کا، پہنا حرام کا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یا رب اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی غذا کے معاملے میں جو کچھ اس کے ہاتھ میں مال آ رہا ہے، جو کچھ اس کے منہ میں نوالا جا رہا ہے، اس کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے کہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث آئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال وہ کہاں سے کما رہا ہے، حلال سے یا حرام سے، بس مال آ رہا ہے اور اسے آدمی کھا رہا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے، اور آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہم سب ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ کس طرح حرام کمائی میں ہیں، اور کس طرح وہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا پہن رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، بس جس طرف سے بھی مال آئے آدمی لینے کو تیار ہے۔ دوستو عزیزو، یہ باتیں تھیں الورع، پرہیزگاری کے تعلق سے۔ ہم ان چیزوں سے بچیں اور ان تمام چیزوں میں اب پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال روزی عطا فرمائے۔ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔